ایک جانب فیروز گاتا اس بات سے خوش ہے کہ تم اپنے طور پر سارا عمل بہترین طریقے سے کر رہے ہو، تو دوسری جانب میں بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے دشمنوں کی شہ رگ تک پہنچتے جا رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے صرف یہ خطرہ رہتا ہے ہر وقت کہ کہیں میرے دشمن میری شہ رگ تک نہ پہنچ جائیں۔ ہم جان کی بازی لگا کر تمہاری حفاظت کریں گے۔ ویسے اب کیا پروگرام ہے؟ ہاشم ابراتا نے پوچھا۔ مسٹر ہاشم ابراتا، دراصل میں چاہتا ہوں کہ اب جنرل فوزال کا کام بھی تمام ہو جائے تاکہ اس کے بعد فیروز گاتا اپنا عمل شروع کر دے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ میں اسے ملاقات کر کے اس کا آخری پروگرام معلوم کیے لیتا ہوں۔ یقیناً میں بھی اب اس بہت زیادہ کشمکش سے اکتا گیا ہوں۔ جنرل فوزال کے قتل کے لیے ہمیں کوئی اور مناسب منصوبہ بنانا پڑے گا، اس کے بعد باقی سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ہاشم ابراتا سے کافی دیر تک گفتگو رہی اور اس کے بعد میں نے اسے رخصت لے لی۔ پھر مزید 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ اس دوران جنرل ٹیروش کے سلسلے میں جو کارروائیاں ہوئی تھیں وہ اتنی اطمینان بخش تھیں کہ فیروز گاتا کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی غلط حرکت ہو گئی ہے۔ خاص قسم کے فوجی قبرستان میں 7 لاشوں کو دفن کیا گیا تھا، نہایت خاموشی لیکن نہایت پروقار طریقے سے، اور اس کے بعد جنرل ٹیروش کا نام سامنے نہیں آ سکا تھا۔ جو کام میں خود کرنا چاہتا تھا وہ فیروز گاتا نے کر دیا۔ ٹرانسمیٹر پر مجھ سے رابطہ قائم ہوا اور اس نے کہا، اب ہم تمہاری اشد ضرورت محسوس کر رہے ہیں مائی ڈیئر فائق دادا۔ میں سمجھا نہیں، کچھ دیر کے لیے ہم سے ملاقات کر لو تاکہ ہم فائنل پروگرام ترتیب دے لیں۔ کیا آخری کارروائی سے پہلے؟ ہاں، ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ تم آخری کارروائی بھی اسی شاندار پیمانے پر کر لو گے جس شاندار طریقے سے تم نے یہ 2 کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ معاف کرنا مائی ڈیئر فائق دادا، دراصل ہر کام کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا ہوتا ہے جب تک وہ تکمیل تک نہ پہنچ جائے، اور ذرا سا شبہ آتا ہے ذہن میں کہ جس کام کے لیے بیڑا اٹھایا گیا ہے وہ اسی انداز میں ہو بھی سکے گا یا نہیں، لیکن اب اس بات کا مکمل یقین ہو گیا ہے کہ تم وہ سب کچھ کر لو گے۔ چنانچہ ہم آخری معاملہ طے کر لینا چاہتے ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے مسٹر فیروز گاتا؟ کچھ نہیں، تم ایسا کرو کہ شیری کے ساتھ میرے پاس پہنچ جاؤ اور اس کے لیے شیری تمہیں مکمل منصوبہ بتا دے گی۔ میں نے مختصر سی گفتگو کے بعد ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور پھر اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب شیری مجھے منصوبے کی تفصیلات بتانے والی تھی، اور تفصیلات کچھ بھی نہیں تھی۔ شیری نے ایک ایسا موقع نکال لیا تھا جس کے تحت ہمیں باہر جانا پڑا تھا۔ میں نے ہاشم ابراتا کو البتہ اپنے جانے کی اطلاع دے دی تھی، اور خفیہ طریقے سے ہاشم ابراتا نے میری نگرانی کے لیے بھی بندوبست کر لیا تھا۔ میں اس بات کی توقع بھی رکھتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے پس پردہ کوئی اور کارروائی ہو، لیکن بہرطور میں جانتا تھا کہ ان سارے حالات سے مجھے ہی نمٹنا ہے۔ لیکن میرے خدشات غلط ثابت ہوئے۔ جس عمارت میں مجھے لے جایا گیا تھا وہاں فیروز گاتا، نگانا ساردہ اور فیرون موجود تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے جس محبت کا سلوک کیا مجھے اسی کی توقع تھی، اور اس کے بعد بہت دیر تک یہ لوگ میری تعریفوں میں گن گاتے رہے۔ فیروز گاتا بے حد خوش نظر آ رہا تھا، اس کی سنجیدگی رخصت ہو گئی تھی اور وہ بچوں کی طرح ہنستا بولتا نظر آتا تھا۔ پھر اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا، ڈیئر فیروز گاتا، بلا شبہ تم نے نہایت خوبصورتی سے اپنے یہ دونوں کام سر انجام دیے ہیں، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تم جنرل فوزال کو بھی ٹھکانے لگا دو گے۔ لیکن جنرل فوزال کی موت کے فوراً بعد ہمیں اپنی کارروائیاں مکمل کر لینا ہوں گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں جو منصوبہ ترتیب دیا جا سکتا ہے وہ کیا ہو۔ یہ بھی بتاؤ کہ جنرل فوزال کے لیے تم نے ذہنی طور پر کوئی بات طے کی ہے یا ابھی تک نہیں؟ ظاہر ہے ان 2 جنرلوں کی موت کے بعد جنرل فوزال کے تحفظ کا زبردست بندوبست کیا جائے گا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یوں نہ ہو کہ تم جنرل فوزال کو ختم نہ کر سکو۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں انتہائی کوشش کروں گا ڈیئر فیروز گاتا کہ یہ کام بھی سر انجام دے لوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو گے۔ دراصل میں صحیح وقت کا تعین کر کے اپنے عمل کے لیے ایک طریقہ کار طے کر لینا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ کا اپنے ذہن میں کیا تصور ہے؟ تم جس وقت جنرل فوزال کو قتل کرو گے اس کے کچھ دیر بعد ہمیں اس محل میں ہونا چاہیے، اور وہاں ہم ہاشم ابراتا اور اس کے اہل خاندان کو اپنی تحویل میں لے لیں گے، اور اس کے فوراً بعد مختلف جگہوں سے فیروز گاتا کی حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا، اور یہ بتا دیا جائے گا کہ ہاشم ابراتا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ استعفیٰ ہم ہاشم ابراتا سے اسی دوران لکھوا لیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو بس یوں سمجھ لو کہ اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، اور حکومت تبدیل کرنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ فوج ان تینوں جنرلوں کے علاوہ کسی اور کا ساتھ نہیں دے گی۔ وہ صرف اس قانون پر عمل کرے گی جو ممالک کے قانون ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کچھ اور بھی انتظامات کیے ہیں۔ فیروز گاتا نے ان انتظامات کی کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی اور میں نے بھی اس کے بارے میں اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ فیروز گاتا نے کہا، اس کے علاوہ 3 اہم جگہوں پر ہمارے آدمی پہنچ چکے ہوں گے
اور وہاں سے صحیح معنوں میں حکومت کو کنٹرول کیا جائے گا۔ ان 3 جگہوں کے بارے میں فیروز گاتا نے البتہ تفصیلات بتا دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح وہ اپنے آدمیوں کو وہاں تک پہنچائے گا اور اس کے بعد بہت ہی چھوٹے پیمانے پر اس کارروائی کا آغاز ہوگا، لیکن یہ اتنی معتبر ثابت ہوگی کہ اس کے بعد مزید کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں نے پورا پروگرام تفصیلی طور پر ذہن نشین کر لیا تھا اور اس سلسلے میں فیروز گاتا سے بہت سے مشورے بھی کیے تھے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ مجھے تفصیلات بتاتا جا رہا تھا اور میں ان تفصیلات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ کرنے میں مصروف تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہاشم ابراتا کو ان کی اشد ضرورت پیش آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے ہاشم ابراتا کے لیے مزید پروگرام بھی ترتیب دینے تھے تاکہ وہ اس مصیبت سے نکل سکے۔ اس کے بعد نگانا ساردہ، فیروز گاتا اور فیرون نے مجھے بتایا کہ جس وقت میں یہ اطلاع دوں گا اور یہ کارروائی ہوگی تو وہ مجھے کہاں ملیں گے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی ہدایت کی کہ میں کچھ انتظامات کر لوں۔ اس کے بعد ہاشم ابراتا اور اس کے اہل خاندان ایک جگہ ہوں تاکہ انہیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ میں نے ان سے یہ تمام وعدے کر لیے تھے۔ انہوں نے شیری اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی تھی کہ کس طرح وہ کہاں کہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور پھر نہایت احترام کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا گیا۔ لیکن میں بے حد سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ جنرل فوزال کے قتل کے بعد جو ہنگامی حالات پیش آنے والے تھے ان سے نمٹنے کے لیے مجھے مؤثر طریقے سے بندوبست کرنا تھا، اور اس انداز میں کہ شیری وغیرہ کو اس کے بارے میں ذرا بھی معلوم نہ ہونے پائے۔ بہرحال اب میں خود بھی ان سارے معاملات سے بری طرح اکتا چکا تھا اور اس کیس کو ختم کر لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے کام میں ذرا تیز رفتاری شروع کر دی اور ہاشم ابراتا سے گفتگو کر کے فیروز گاتا کے تمام پروگرام سے اسے آگاہ کر دیا۔ ہاشم ابراتا کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ اس نے میرے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر اس سلسلے میں تم ہمارے معاون نہ ہوتے جہانگیر جمال شاہ تو یقینی طور پر فیروز گاتا اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ جنرل فوزال کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں در حقیقت ان دنوں جس قدر ذہنی الجھنوں کا شکار ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میرے دوست۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم ہی اس سلسلے میں کوئی مؤثر پروگرام بناؤ۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنرل فوزال کو کسی حادثے کا شکار کر دیا جائے، یعنی وہ دوران سفر کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اور اس کے لیے میں خود ہی کوشش کروں گا۔ ہاشم ابراتا نے مجھ سے تعاون کیا۔ جنرل فوزال سے خود ہی اس سلسلے میں ملاقات کر کے یہ پوچھا گیا کہ وہ کہاں حادثے کا شکار ہونے کے لیے تیار ہے، اور پھر ایک انتہائی شاندار منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ دونوں جنرلوں کی موت کے بعد جنرل فوزال ہی کے شانوں پر تمام چھاونیوں کی نگرانی آ پڑی تھی اور اسے ان کا دورہ کرنا پڑا تھا۔ ایک چھاونی ایک ایسے علاقے میں تھی جس کے راستے دشوار گزار تھے اور جنرل فوزال کو وہاں جانا تھا۔ چنانچہ یہ بات طے کر لی گئی اور اس سلسلے میں بھی میں نے اپنے 2 آدمیوں کو رازدار بنا لیا تھا۔ جنرل فوزال کو ایک جگہ سے گاڑی میں سوار ہو کر اس راستے سے گزرنا تھا اور اس کے لیے انتہائی شاندار بندوبست کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے 2 آدمیوں یعنی شیری کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس علاقے کا دورہ کیا اور ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جو کسی قدر گہرائیوں میں تھی اور بلندی پر وہ سڑک تھی جس کے دوسری جانب گہری گھاٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ جنرل فوزال کی گاڑی کو 5 آدمیوں کے ساتھ وہاں سے گزرنا تھا۔ چنانچہ جنرل فوزال ہی کے مشورے سے ایک ایسی جگہ منتخب کر لی گئی جہاں سے اس گاڑی کو گہری کھائیوں میں گرانا تھا اور مجھے اس پر فائرنگ کرنی تھی، لیکن جنرل فوزال کے تحفظ کے لیے معقول بندوبست کر لیا گیا۔ گاڑی کے کھائی میں گرنے سے پہلے جنرل فوزال کو اس پہاڑی ٹیلے کی آڑ میں پہنچ جانا تھا جہاں سے وہ واپسی کا سفر طے کر سکتا تھا۔ یہ منصوبہ صحیح معنوں میں سب سے زیادہ خوفناک تھا، لیکن ہمیں اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ میں نے شیری کو اطلاع دی کہ آج میں جنرل فوزال کے سلسلے میں کام کرنے جا رہا ہوں اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو اسے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دوں گا، ورنہ خود واپس آ جاؤں گا۔ شیری سے یہ پروگرام میں نے اس لیے طے کیا تھا کہ بعد میں وہ اس منصوبے کی کامیابی کی خبر سنتے ہی فیروز گاتا کو اس بارے میں اطلاع دے دے۔ ہاشم ابراتا کو بھی میں نے تفصیلات بتا دی تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ تھا کہ وہ 3 اہم مقامات جہاں باغیوں کو قبضہ کر کے اپنی حکومت کا اعلان کرنا تھا اس طرح فوج کی تحویل میں دے دیے گئے کہ فوجی منتشر ہو کر سادہ لباس میں وہاں کی نگرانی کریں اور باغیوں کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ ادھر محل میں ہاشم ابراتا کے تحفظ کے لیے نہایت معقول بندوبست کر لیا گیا اور یہ بھی انتہائی خفیہ تھا۔ ہاشم ابراتا کو اپنے اہل خاندان کے ساتھ اسی جگہ ہونا تھا جہاں فیروز گاتا، نگانا ساردہ اور فیرون وغیرہ آتے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ایک نیا ہی کھیل شروع ہونے والا تھا۔ سب سے پہلے مجھے جنرل فوزال کا کام سر انجام دینا تھا اور پھر میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے مجھے یہ کارروائی کرنا تھی۔ جنرل فوزال نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس نے اپنے ان 5 ساتھیوں کے ساتھ صحیح معنوں میں مشق کر لی ہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جن 2 آدمیوں کو میں نے اپنے ساتھ رکھا تھا انہیں جان بوجھ کر میں نے ایک ایسی جگہ چھپایا تھا
جہاں سے وہ مکمل حادثے کی نگرانی نہ کر پائیں، البتہ اس بات کی گواہی دیں کہ جنرل فوزال کو کس طرح قتل کیا گیا۔ میں خود ایک بلند جگہ ایک سب مشین گن کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس پتلی سی پگڈنڈی نما سڑک پر جنرل فوزال کی کار آتے ہوئے دیکھی۔ بڑی سی فوجی گاڑی میں جھنڈا لگا ہوا تھا اور کار سست رفتاری سے بلندیوں کی جانب آ رہی تھی۔ پھر جس جگہ سے اس کی رفتار تیز ہوئی وہیں مجھے اپنا کام کرنا تھا، اور میں نے بڑی احتیاط سے دیکھا کہ موقع پر پہنچنے کے بعد جنرل فوزال اور اس کے آدمیوں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور کود کر نیچے آ رہے۔ میری سب مشین گن نے فوراً ہی گولیاں اگلنا شروع کر دی تھی۔ جنرل فوزال اور اس کے ساتھی بھیانک آواز میں چیخے اور اس کے بعد اس غار میں داخل ہو گئے جہاں انہیں پوشیدہ رہنا تھا۔ میں اوپر آ گیا اور اس کے بعد میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ فوجی کار گہرائیوں میں لڑکتی جا رہی تھی اور اس میں سے شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ میرے ساتھی میرے پاس پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بڑے زور و شور سے کامیابی کے نعرے لگائے اور اس کے فوراً ہی بعد میں نے اسی جگہ سے شیری کو اپنی کامیابی کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، ڈیئر شیری، ہم اپنی اس آخری کوشش میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ جنرل فوزال کی لاش اب سلگتی ہوئی گہرائیوں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے 5 ساتھی بھی۔ ہم واپس آ رہے ہیں، تم فوری طور پر فیروز گاتا کو یہ اطلاع دے دو۔ ہم واپس چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد میں ہاشم ابراتا کے محل میں پہنچ گیا۔ شیری نے میرا استقبال کیا۔ اس کے چہرے پر دبے دبے جوش کے آثار تھے۔ اس نے مجھے بتایا، مسٹر فیروز گاتا نے کامیابی کی مبارکباد پیش کی ہے اور اس حادثے کو غالباً انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، چنانچہ وہ بہت خوش ہیں اور آج رات ان کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ میں نے ہاشم ابراتا وغیرہ کو بتایا۔ تینوں جنرل، جن میں جنرل فوزال، ٹیروش اور گیل شامل تھے، محل میں آ چکے تھے اور اپنی نگرانی میں انہوں نے تمام بندوبست کیے ہوئے تھے۔ پروگرام مجھے 9:30 بجے رات کو ملا۔ فیروز گاتا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسی گاڑی میں آئے گا جس میں جھنڈا لگا ہوگا اور وہ ایک نئے جنرل کی حیثیت سے ہاشم ابراتا سے ملاقات کا بندوبست کرے گا۔ اس کے ساتھ نگانا ساردہ، فیرون اور ایک آدمی اور ہوگا، کیونکہ زیادہ لوگوں کو ساتھ لانا مناسب نہیں ہے۔ مجھے ہدایت کی گئی کہ میں اپنے ان تمام افراد کے ساتھ جو شیری کے ساتھیوں میں سے تھے اس کے لیے انتظامات مکمل کر لوں، اور میں نے فوراً ہی کارروائی شروع کر دی۔ ان تمام آدمیوں کو لے کر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں سے مجھے انہیں مختلف جگہوں پر تعینات کرنا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہاں جنرل فوزال نے تقریباً 30 آدمیوں کو پہنچا دیا تھا جو ان لوگوں کے حال میں داخل ہوتے ہی مختلف گوشوں سے نکل آئے، اور انہوں نے اپنی سب مشین گنیں سیدھی کر کے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ شیری بھی گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ڈیئر شیری، یہ انتہائی ضروری تھا۔ تمہیں یہ جان کر نہایت خوشی ہوگی کہ میں فیروز گاتا کے لیے نہیں بلکہ ہاشم ابراتا کے لیے کام کرتا رہا ہوں، اور اب تک کی ساری کارروائیاں میں نے ہاشم ابراتا کے مفاد میں کی ہیں۔ شیری کا منہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں۔ غالباً اس خبر نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر کیا تھا۔ ان سب کو گرفتار کر کے ایک جگہ محفوظ کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایسے لوگوں کو تعینات کر دیا گیا جو بظاہر فیروز گاتا کے لیے کام کرنے والے تھے لیکن در حقیقت ہاشم ابراتا کے آدمی تھے۔ ان تمام لوگوں کو اپنی جگہ مستعد کرنے کے بعد میں مقررہ وقت کا انتظار کرنے لگا، اور پھر میں نے وہ بڑی سی شاندار گاڑی دیکھی جو ایک جنرل کی گاڑی تھی اور اس پر جھنڈا لگا ہوا تھا۔ فیروز گاتا آ رہا تھا۔ یہ آخری لمحات تھے جب ہمیں اپنے کام کی تکمیل کر لینی تھی۔ فیروز گاتا کے ساتھ نگانا ساردہ، فیرون اور اس کے کہنے کے مطابق وہ شخص موجود تھا جو در حقیقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ میں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ فیروز گاتا نے جنرل کی وردی میں ملبوس مجھ سے کہا کہ وہ ہاشم ابراتا سے ملنا چاہتا ہے، اسے فوراً ہاشم ابراتا کے پاس پہنچا دیا جائے۔ میں نے ادب سے گردن جھکائی اور اپنے ان تمام ساتھیوں کو لے کر چل پڑا جو در حقیقت تاریکی میں واضح نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن فیروز گاتا کے لیے یہ سب کچھ بہت کافی تھا۔ وہ انہیں اپنے ہی آدمی سمجھ رہا تھا جبکہ در حقیقت وہ ہاشم ابراتا کے آدمی تھے۔ اور پھر ہم سب اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہاشم ابراتا اپنے اہل خاندان کے ساتھ موجود تھا۔ فیروز گاتا، نگانا ساردہ اور فیرون اپنے اپنے پستول نکال کر ہاشم ابراتا کے پاس پہنچ گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اچانک ہی کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے میں نے ہی اپنی کارروائی کی تھی اور میری جچی تلی لات فیروز گاتا کے اس ہاتھ پر پڑی جس میں پستول دبا ہوا تھا۔ پستول اچھل کر چھت سے ٹکرایا تو عقب سے آنے والے جنرل گیل نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ میں نے فوراً ہی نگانا ساردہ پر حملہ کر دیا۔ فیرون نے البتہ فوری طور پر کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن جنرل فوزال نے اسے سنبھال لیا اور فیرون کو رگڑتا ہوا دور تک لے گیا۔ ہاشم ابراتا مسکرا رہا تھا۔ فیرون نے فوراً ہی فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اٹھا کر زمین پر دے پٹخا، جبکہ نگانا ساردہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر عقب سے جنرل ٹیروش نے اس کے بال پکڑے اور اسے گھسیٹ کر ایک دیوار سے دے مارا۔ نگانا ساردہ کی چیخ بہت دل خراش تھی۔
اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، فائق دادا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ سوری میڈم، دراصل شروع ہی سے آپ حماقتیں کرتی رہی ہیں۔ میرا نام فائق دادا نہیں بلکہ جہانگیر جمال شاہ ہے۔ مگر تم وہ جملہ پورا نہ کر سکی۔ اس کے حواس جواب دیے جا رہے تھے۔ ہاں، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن یہ کہانیوں کا وقت نہیں ہے۔ تم لوگ گرفتار ہو چکے ہو اور اب تمہیں اپنی موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ مسٹر ہاشم ابراتا کریں گے کہ انہیں فیروز گاتا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہوگا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، ہاشم ابراتا نے سرد لہجے میں کہا۔ جنرل گیل، جنرل ٹیروش اور جنرل فوزال نے پستول نکالے اور فوری طور پر ایک ایک گولی ان تینوں کی پیشانیوں میں داغ دی گئی۔ چوتھے کو پہلے ہی ہلاک کیا جا چکا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ دکھ سا محسوس کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی میرا خاصا وقت گزر چکا تھا، خاص طور سے نگانا ساردا کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے ہاشم ابراتا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ تو اس بات پر تلا بیٹھا تھا کہ فیروز گاتا اگر اس کے راستے سے ہٹ جائے تو باقی معاملات وہ سنبھال لے گا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر عمل کیا تھا اور ان تینوں کو فوراً موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ بھر طور یہ حکومتوں کا معاملہ تھا۔ میں بھلا اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میری جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی آج اس کی تکمیل ہو گئی تھی۔ بعد کے حالات یوں تھے کہ فیروز گاتا تو مارا ہی جا چکا تھا۔ باغیوں کے لیے گووے کے علاقے پر فوج نے حملہ کیا۔ اس کے علاوہ ان 3 جگہوں پر جہاں باغی نئی حکومت کا اعلان کرنے والے تھے فوجی کارروائی ہوئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ چونکہ فیروز گاتا کی طرف سے کوئی نئی ہدایت نہیں ملی تھی، انہیں اس لیے کوئی مدافعت بھی نہیں ہو سکی، اور اس طرح میں نے اپنا یہ کارنامہ بھی سر انجام دے لیا، جس کی تکمیل کے بعد مجھے بہت سی پیشکشیں کی گئیں۔ ہاشم ابراتا خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ پورے امرونا میں نہ جانے کیا کیا ہنگامی کارروائیاں ہو رہی تھیں، لیکن مجھے نگانا ساردا کی موت کا افسوس تھا۔ شیری اور اس کے ساتھی بدستور گرفتار تھے، اور اب ہاشم ابراتا سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اسے واپسی کی اجازت طلب کی۔ امرونا کیس میں مجھے جیسی جیسی عجیب کیفیتوں سے گزرنا پڑا تھا، بلا شبہ میں اسے ایک مشکل ترین مہم قرار دے سکتا تھا، لیکن خوشی تھی کہ شہباز احمد صاحب کا مان رہ گیا تھا۔ ہاشم ابراتا اپنے طور پر الگ کوششیں کر رہا تھا کہ میں کچھ عرصہ وہاں قیام کروں۔ بہر طور میرے ملک کو اطلاع بھجوا دی گئی تھی کہ اس کی طرف سے کی جانے والی کارروائی کے نتیجے میں ہاشم ابراتا نے اس خوفناک بغاوت سے نجات حاصل کر لی ہے جس سے اس کی حکومت کو شدید خطرات لاحق تھے، اور اس کے بعد میرے ملک کو جو فائدہ حاصل ہونے والا تھا وہ بعد کی بات تھی۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہاشم ابراتا ہر وہ کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے جو میرا ملک چاہے، اور اپنے ملک کے لیے یہ اعزاز حاصل کرنا میرے لیے باعث خوش بختی تھا۔ شہباز احمد صاحب نے بھی یہی ہدایت بھیجی کہ مجھے عزت و احترام کے ساتھ واپس اپنے وطن بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ہاشم ابراتا نے خصوصی طور پر انتظامات کیے اور ایک خاص طیارہ مجھے لے کر میرے وطن کی جانب چل پڑا۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔